السلام علیکم ناظرین۔ ایک لیڈر جس نے اپنی تعلیم انگلینڈ سے مکمل کی، جسے یونیورسٹی کے ہال آف فیم میں شامل کیا گیا، جسے اپنے کیریئر کے آغاز میں شدید مشکلات آئیں، جس نے غیر مسلم سے شادی کی، جس کی شادی ناکام ہوئی اور بیوی واپس لندن چلی گئی، جس کے بچے عدالت کے فیصلے پر بیوی کے پاس، جو اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز میں ناکام ہو گیا، 10 سال کی جدوجہد کے بعد صرف ایک سیٹ جیتی، جس کی پارٹی نے پہلی بار لاہور کے جلسے میں عوام کے دل جیت لیے، باقی تمام سیاسی پارٹیاں اس پارٹی کے خلاف ہو گئیں۔ آپ سمجھے کہ یہ عمران خان کی کہانی ہے؟ نہیں جناب، یہ قائد اعظم کی کہانی ہے۔ تاریخ خود کو یوں دہرائے گی، یقین نہیں آتا۔ عمران بچپن میں کیسے تھے، ان کے والد کی زبانی سنتے ہیں۔ جن دنوں میں بہاولپور میں تھا، عمران وہاں صادق قبل اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ اس وقت اس کی عمر 5 سال ہوگی۔ وہ گھر میں تھا اور میں اپنے دفتر میں مجھے اطلاع ملی کہ عمران کا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ اس پریشان کن خبر کو سن کر میں گھر بھاگا۔ عمران بنیادی طور پر سنجیدہ اور بردبار طبیعت کا مالک ہے۔ اس نے کبھی عامیانہ شرارتیں نہیں کی تھیں۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ جی ایسے ہوا کہ گھر میں سب بچے سیڑھیوں سے چھلانگیں لگا رہے تھے۔ عمران نے یہ منظر دیکھا تو روک ڈالنے کے لیے بولا، سیڑھیوں سے چھلانگ لگانا کیا کمال ہے؟ اصل کمال تو چھت سے چھلانگ لگانا ہے، اور میں یہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ بھاگ کر چھت پر چڑھا اور آخری سیڑھی سے چھلانگ لگا دی۔ اس کمال کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ عمران بچپن سے ہی اپنی ضد کے پکے تھے، جو کہتے تھے پورا کر کے چھوڑتے تھے۔ آپ کی ملاقات کبھی ایسے لوگوں سے ہوئی ہو جو اپنی دھن کے پکے ہوں؟ وہ جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ جذبہ انسان میں تب آتا ہے جب آپ کو اپنے آپ پر یقین ہو۔ یقین مشکل چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے، مگر احمقانہ یقین ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ عمران خان کی باتوں سے اختلافات کر سکتے ہو، مگر ان کی جدوجہد سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ راستے کٹھن اور طویل ضرور تھے، لیکن آخرکار کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ کرکٹ کھیلی تو پاکستان کے طریقے میں پہلی دفعہ ورلڈ کپ کی ٹرافی کو پاکستان کی زینت بنایا۔ سماجی کاموں میں قدم رکھا تو کینسر ہسپتال بنانے کی ٹھان لی۔ ساری دنیا نے کہا کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، پاکستان میں ایسا ممکن نہیں، لیکن خان نے وہ کر دکھایا۔ سیاست میں قدم رکھا تو لوگوں نے کہا کہ خان کو سیاست نہیں آتی، وہ سیاست کیا کرے گا، وہ تو اپنی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتا۔ عمران احمد خان نیازی پاکستان کے 22ویں اور موجودہ وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین ہیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے خان ایک بین الاقوامی کرکٹر اور پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے۔ وہ 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں فتح کا باعث بنے۔ فرینڈز، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ خان 1952 میں لاہور میں میاں والی کے ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم لاہور کے ایچیسن کالج میں ہوئی، پھر وورسٹر میں رائل گرامر اسکول وورسٹر اور بعد میں ایبلفورڈ کے کیبل کالج میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا اور انگلینڈ کے خلاف 1971 میں ٹیسٹ سیریز کے دوران 18 سال کی عمر میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے قدم رکھا تھا۔ آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے 1976 میں پاکستان کے لیے اپنی ہوم ڈیبیو کا آغاز کیا اور 1992 تک کھیلا۔ انہوں نے 1982 سے 1992 کے درمیان وقفے سے ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کو پہلی فتح حاصل کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پاکستان کے ایک کامیاب ترین کھلاڑی کی حیثیت سے خان 1992 میں کرکٹ سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 3807 رن بنائے اور ٹیسٹ کرکٹ میں 362 وکٹیں حاصل کیں، اور 8 عالمی کرکٹر میں سے ایک ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچوں میں آل راؤنڈر ٹرپل حاصل کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اسے جوانی میں ہی بوتل کے ٹاپ سے بال ٹیمپرنگ کرنے کا اعتراف کرنے کے بعد اسکینڈل کا سامنا کرنا پڑا۔ 2003 میں وہ پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں کوچ بن گئے اور 2010 میں انہیں ICC کرکٹ ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ 1991 میں انہوں نے اپنی والدہ کی یاد میں کینسر ہسپتال قائم کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ مہم شروع کی۔ انہوں نے 1994 میں لاہور میں ایک ہسپتال کے قیام کے لیے
$25 ملین جمع کیے اور 2015 میں پشاور میں دوسرا ہسپتال قائم کیا۔ انہوں نے شوکت خانہ میموریل کینسر ہسپتال میں توسیع کر کے ایک تحقیقی مرکز بھی شامل کیا اور سن 2008 میں نیمل کالج کی بنیاد رکھی۔ خان نے 2005 اور 2014 کے درمیان یونیورسٹی آف بریڈفورڈ کے چانسلر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں اور وہ رائل کالج آف فزیشین کی جانب سے 2012 میں اعزازی فیلوشپ حاصل کرنے والے تھے۔ اپریل 1996 میں خان نے سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور پارٹی کے قومی رہنما بن گئے۔ خان نے اکتوبر 2002 میں قومی اسمبلی میں ایک نشست کے لیے انتخاب لڑا اور 2007 تک میاں والی سے حزب اختلاف کے رکن کی حیثیت سے کام کیا۔ 2013 کے انتخابات میں وہ ایک بار پھر پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے جب ان کی جماعت عوامی ووٹوں کے ذریعے ملک کی دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ خان نے پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور 2013 سے 2018 تک قومی اسمبلی میں پارلیمنٹیرینز کے تیسرے سب سے بڑے بلاک کی سربراہی کی۔ ان کی جماعت نے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی مخلوق حکومت کی قیادت کی۔ 2018 کے عام انتخابات میں ان کی پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں اور حکمران مسلم لیگ نون کو شکست دے کر پی ٹی آئی پہلی بار وفاقی حکومت میں آئی اور عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا۔ خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق وہ 25 نومبر 1952 کو پیدا ہوئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ 25 نومبر اس کے پاسپورٹ پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں نے غلط طور پر اندراج کیا تھا۔ وہ سول انجینئر اکرام اللہ خان نیازی اور ان کی اہلیہ شوکت خانم کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی 4 بہنیں ہیں۔ شمال مغربی پنجاب کے میاں والی میں طویل عرصے سے آباد ان کا آبائی خاندان پشتون نسل سے ہے۔ وہ نیازی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور 16ویں صدی میں اس کے آباء و اجداد حبیب اللہ خان نیازی شیر شاہ سوری میں سے ایک تھا۔ خان کی والدہ کا تعلق پشتون قبیلے برکی سے تھا جس نے پاکستان کی تاریخ میں کئی کامیاب کرکٹر تیار کیے تھے، جن میں اس کے کزن جاوید برکی اور ماجد خان بھی شامل تھے۔ خان صاحب کا تعلق صوفی شاعر اور پشتو حروف تہجی کے موجد پیر روشن علی کے خاندان سے ہے، جو شمال مغربی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جنوبی وزیرستان میں واقع اپنے آبائی خاندان ان کنی گورم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ خاندان تقریباً 600 سالوں سے ہندوستان میں جلندھر کے شہر داش منڈن میں مقیم تھا۔ انہوں نے لاہور کی ایچسن کالج اور کیتھیڈرل اسکول پھر انگلینڈ کے رائل گرامر اسکول ورسٹر میں تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے کرکٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 1972 میں انہوں نے کیبل کالج آکسفورڈ میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے فلسفہ، سیاسیات اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی۔ 1975 میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ خان نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 16 سال کی عمر میں لاہور میں کیا تھا۔ 1970 کی دہائی کے آغاز تک وہ لاہور اے، لاہور بی، 1969 سے 1970 تک، لاہور گرینز 1979 سے 1971 تک اور بالآخر لاہور کے لیے 1970-1971 کی اپنی ہوم ٹیموں کے لیے کھیلے۔ خان 1973 سے 1975 کے سیزن کے دوران یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی بلوز ٹیم کا حصہ تھے۔ وورسٹرشائر میں جہاں انہوں نے 1971 سے 1976 تک کاؤنٹی کرکٹ کھیلی، انہیں صرف ایک ایوریج میڈیم پیس بالر سمجھا جاتا تھا۔ اس دہائی کے دوران خان کی نمائندگی والی دیگر ٹیموں میں داؤد انڈسٹریز 1975 سے 1976 اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز 1975 سے 1981 شامل تھیں۔ 1983 سے 1988 تک وہ سوسیکس کے لیے کھیلے۔ ایجبسٹن میں خان نے انگلینڈ کے خلاف جون 1971 میں ٹیسٹ کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ 3 سال بعد اگست 1974 میں اس نے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں ڈیبیو کیا، پھر وہ ٹرنٹ برج پر پروڈینشل ٹرافی کے لیے انگلینڈ کے خلاف کھیلے
آکسفورڈ سے گریجویشن کرنے اور ورسٹرشائر میں اپنی ملازمت ختم کرنے کے بعد وہ 1976 میں پاکستان واپس آئے اور 1976 سے 1977 کے سیزن سے اپنی قومی ٹیم میں مستقل مقام حاصل کیا۔ اس دوران ان کا مقابلہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے ہوا۔ آسٹریلیائی سیریز کے بعد اس نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا، جہاں اس کی ملاقات ٹونی گریگ سے ہوئی، جس نے انہیں کیری پیکر کی ورلڈ سیریز کرکٹ کے لیے سائن اپ کیا۔ دنیا کے تیز ترین بالروں میں سے ایک کی حیثیت سے اس کا وجود قائم ہونا شروع ہوا۔ جب وہ 1978 میں پرتھ میں فاسٹ بالر مقابلہ میں جیف تھامسن اور مائیکل ہولڈنگ کے بعد 139.7 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ڈینس لیلی، گارتھ اور روڈرکس اور اینڈری رابرٹس سے آگے تھے۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں خان ریورس سوئنگ بالنگ ٹیکنیک کے ماہر تھے۔ انہوں نے یہ ٹیکنیک وسیم اکرم اور وقار یونس کو دی، جنہوں نے بعد میں اس فن میں مہارت حاصل کی اور بہت مشہور ہوئے۔ بالر کی حیثیت سے خان 1982 میں اپنے عروج پر پہنچے۔ 9 ٹیسٹ میں انہوں نے 13.29 کے حساب سے 62 وکٹیں حاصل کیں۔ جنوری 1983 میں ہندوستان کے خلاف کھیلتے ہوئے اس نے 922 پوائنٹس کی ٹیسٹ بالنگ کی ریٹنگ حاصل کی، اگرچہ ماضی کے حساب سے بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC کے کھلاڑیوں کی ریٹنگ اس وقت تک موجود نہیں تھی۔ اس عرصے کے دوران خان کی فارم اور کارکردگی ICC کی آل ٹائمنگ ٹیسٹ بالنگ رینکنگ میں تیسرے نمبر پر تھی۔ خان نے 75 ٹیسٹ میں آل راؤنڈر کا ٹرپل 3000 رنز اور 300 وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ یان بوتھم کے بعد دوسرا تیز ترین ریکارڈ ہے۔ بیٹنگ آرڈر میں انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ سری لنکا کے خلاف فیصلہ آباد میں جنوری 1992 میں پاکستان کے لیے کھیلا تھا۔ خان اپنے آخری ون ڈے 1992 کے تاریخی ورلڈ کپ فائنل کے 6 مہینے کے بعد کرکٹ سے مستقل طور پر ریٹائر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا اختتام 88 ٹیسٹ میچوں 126 اننگز سے کیا اور 37.69 کی اوسط سے 3807 رنز بنائے، جس میں 6 سنچریاں اور 18 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ سکور 136 تھا۔ بطور بالر انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 362 وکٹیں حاصل کی، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرنے والے پاکستانی اور دنیا کے چوتھے بالر بن گئے۔ ون ڈے میں انہوں نے 175 میچ کھیلے اور 33.41 کی اوسط سے 3709 رنز بنائے۔ ان کا سب سے زیادہ سکور 102 رنز ناٹ آؤٹ تھا۔ ون ڈے میں ان کی بہترین بالنگ 14 رنز کی عوض 6 وکٹ تھی، جو کسی بھی بالر کا ایک روزہ اننگز میں عمدہ بالنگ کا اعداد و شمار تھا۔ اپنے کیریئر کے عروج پر 1982 میں 30 سالہ خان نے جاوید میرداد سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سنبھالی۔ بحیثیت کپتان خان نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 پاکستان نے جیتے، 8 ہارے، بقیہ 26 ڈرا ہوئے۔ انہوں نے 139 ون ڈے بھی کھیلے۔ انہوں نے 77 میں کامیابی حاصل کی، 57 میں شکست کھائی اور ایک میچ ٹائی پر ختم ہوا۔ اپنے دوسرے ہی میچ میں خان نے لارڈز میں 28 سال بعد انگلش سرزمین پر اپنی پہلی ٹیسٹ جیت حاصل کی۔ خان کے بطور کپتان پہلا سال ایک فاسٹ بالر اور آل راؤنڈر کی حیثیت سے مراز کا عروج تھا۔ انہوں نے اسی سال کے آخر میں انڈین ٹیم کے خلاف ہوم سیریز میں ایک انتہائی اہم کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس نے 6 ٹیسٹ میچوں میں 13.95 کی اوسط سے 40 وکٹیں حاصل کی۔ 1982 اور 83 میں اس سیریز کے اختتام تک خان نے کپتان کی حیثیت سے ایک سال کے عرصے میں 13 ٹیسٹ میچوں میں 88 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ تاہم ہندوستان کے خلاف اسی ٹیسٹ سیریز میں ان کی ٹھوڑی پر فریکچر ہوا، جس نے انہیں 2 سال سے زیادہ عرصہ تک کرکٹ سے دور رکھا۔ 1987 میں ہندوستان میں خان نے اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کی قیادت کی اور اسی سال انگلینڈ میں پاکستان کی پہلی سیریز میں فتح ہوئی۔
ہندوستان اور پاکستان نے 1987 میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی کی تھی، لیکن سیمی فائنل سے آگے نہیں نکل سکی۔ خان ورلڈ کپ کے اختتام پر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہوئے۔ 1988 میں انہیں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے کپتانی میں واپس آنے کے لیے کہا اور 18 جنوری کو انہوں نے ٹیم میں دوبارہ شمولیت کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ کپتانی میں واپسی کے بعد خان کے کیریئر میں اس وقت انقلاب آیا جب انہوں نے 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کو تاریخی فتح دلائی۔ ٹوٹے ہوئے بیٹنگ آرڈر لائن اپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے خان نے جوید میرداد کے ساتھ ٹاپ آرڈر میں کھیلنے کے لیے خود کو ایک بلے باز کی حیثیت سے منوایا، لیکن بالر کی حیثیت سے ان کی شراکت کم تھی۔ 39 سال کی عمر میں خان نے جیتنے والی آخری وکٹ خود لی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سے خان نے مختلف برطانوی اور ایشیائی اخبارات میں پاکستانی قومی ٹیم کے حوالے سے کرکٹ پر اپنی رائے تحریر کی ہے۔ ان کی کنٹریبیوشن ہندوستان کے آؤٹ لک میگزین، گارڈین، دی انڈیپینڈنٹ اور ٹیلی گراف میں شائع ہو چکی ہیں۔ خان بعض اوقات BBC اردو اور اسٹار ٹی وی نیٹ ورک سمیت ایشین اور برطانوی اسپورٹس نیٹ ورکس پر بھی کرکٹ مبصر کی حیثیت سے نظر آتے تھے۔ سن 2004 میں جب ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے 14 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ 10 اسپورٹس کے خصوصی لائیو شو اسٹریٹ ڈرائیو کے کمنٹیٹر تھے، جبکہ وہ 2005 کے ہندوستان پاکستان ٹیسٹ سیریز میں SIF.com کے کالم نگار بھی تھے۔ انہوں نے 1992 سے لے کر اب تک ہر کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے تجزیہ فراہم کیا ہے، جس میں 1999 ورلڈ کپ کے دوران BBC کے لیے میچ کی سمری فراہم کرنا شامل ہے۔ انہوں نے ایک ٹیسٹ اننگز میں سب سے زیادہ وکٹیں، بولنگ کے بہترین اسٹرائک ریٹ اور عمدہ بولنگ کی اوسط اور بہترین بولنگ کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا۔ نومبر 2005 کو خان کو بیرونیس لاک ووڈ کے بعد یونیورسٹی آف بریڈفورڈ کا 23واں چانسلر مقرر کیا گیا۔ 26 فروری 2014 کو یونیورسٹی آف بریڈفورڈ یونین نے 2010 کے بعد سے ہر گریجویشن تقریب سے خان کی عدم موجودگی پر خان کو عہدے سے ہٹانے کی تحریک پیش کی۔ تاہم خان نے اپنے بڑھتے ہوئے سیاسی مصروفیات کا حوالہ دیتے ہوئے 30 نومبر 2014 کو سبکدوش ہونے کا اعلان کیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر برائن کینٹر نے کہا کہ خان ہمارے طلباء کے لیے ایک بہترین رول ماڈل رہے ہیں۔ انسان دوستی، شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر اور نیمل کالج کی دہائی کے دوران 1990 کی دہائی کے دوران خان نے یونیسیف کے نمائندہ خیل کے طور پر بھی خدمات انجام دیں اور بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں صحت اور حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کو فروغ دیا۔ لندن میں وہ لارڈ ٹورنس کے ساتھ بھی کام کرتے رہے جو ایک چیریٹی ہے۔ خان نے اپنی کوششوں کو صرف اور صرف سماجی کاموں پر مرکوز کیا۔ 1991 تک انہوں نے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ قائم کیا تھا، جو ایک چیریٹی تنظیم ہے جس کا نام ان کی والدہ محترمہ شوکت خانم کے نام پر ہے۔ ٹرسٹ کی پہلی کوشش کے طور پر خان نے پاکستان کا پہلا اور واحد کینسر ہاسپٹل قائم کیا، جو عطیہ اور $25 ملین سے زیادہ کے فنڈز کے ذریعے تعمیر کیا گیا۔ خان نے پوری دنیا سے اس کے لیے ڈونیشنز اکٹھے کیے۔ 27 اپریل 2008 کو خان نے میاں والی ضلع میں نیمل کالج کے نام سے ایک ٹیکنیکل کالج قائم کیا۔ یہ میاں والی ڈیولپمنٹ ٹرسٹ MDT نے تعمیر کیا تھا۔ یہ یونیورسٹی آف بریڈفورڈ کا ایک ایسوسیٹ کالج ہے۔ عمران خان فاؤنڈیشن ایک اور فلاحی ادارہ ہے جس کا مقصد پورے پاکستان میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مدد فراہم کی ہے۔ لائٹنگ اینڈ ملین لائٹس کے تحت ڈیرہ غازی خان، میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دیہات کو بجلی پہنچانے کے لیے بخش فاؤنڈیشن نے عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت کی۔ اس مہم کے ذریعے مختلف آف گریڈ دیہاتوں میں شمسی توانائی سے چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے اور وہ دیہاتیوں کو شمسی بجلی مہیا کریں گے۔ خان کو عام طور پر قوم پرست اور ایک پاپولسٹ
کہا جاتا ہے، اسلامی اقدار، ایک آزاد عدلیہ کا قیام، ملک کے پولیس سسٹم کی بحالی خان کے اعلان کردہ سیاسی پلیٹ فارم اور اعلامیہ میں شامل ہیں۔ 2014 میں جب پاکستانی طالبان نے اسماعیلی مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے اور قلاش لوگوں کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے کا اعلان کیا، خان نے ایک بیان جاری کیا جس میں جبری طور پر مذہبی تبادلوں کو غیر اسلامی قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے سندھ میں ہندو لڑکیوں کے ساتھ زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے واقعات کی بھی مذمت کی۔ خان مسئلہ کشمیر کو ایک انسان دوست مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ دو ممالک ہندوستان اور پاکستان کے مابین علاقائی تنازع کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے خفیہ بات چیت کی بھی تجویز پیش کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریق کے مفادات ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے تنازع کے فوجی حل کو مسترد کیا اور متنازع پہاڑی خطے پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چوتھی جنگ کے امکان سے انکار کیا۔ پاکستان کے عام انتخابات 2018 کے نتیجے کے بعد عمران خان نے کہا کہ وہ محمد علی جناح کے نظریے کی بنیاد پر نیا پاکستان بنانے کی کوشش کریں گے۔ خان کو اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران کچھ دفعہ سیاسی پوزیشن کی پیشکش کی گئی۔ 1987 میں اس وقت کے صدر محمد ضیاء الحق نے انہیں پاکستان مسلم لیگ میں ایک سیاسی عہدہ کی پیشکش کی جس سے انکار کر دیا گیا تھا۔ انہیں نواز شریف نے بھی اپنی سیاسی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ 1994 کے آخر میں اس نے انٹیلیجنس ISI کے سربراہ حمید گل اور محمد علی درانی کی سربراہی میں ایک پریشر گروپ میں شمولیت اختیار کی، جو جماعت اسلامی پاکستان کے ایک بریک ونگ یوتھ ونگ پاسبان کے سربراہ تھے۔ اسی سال اس نے سیاست میں شمولیت میں بھی اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ 25 اپریل 1996 کو خان نے ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف PTI کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1997 کے انتخابات میں دو نشستوں NA 53 میاں والی اور NA 94 لاہور سے PTI کے امیدوار کے طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑا، لیکن وہ ناکام رہے اور دونوں سیٹیں مسلم لیگ نون کے امیدواروں سے ہار گئے۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے اس بات پر یقین کا اظہار کیا تھا کہ مشرف بدعنوانی کا خاتمہ کریں گے اور سیاسی مافیا کو ختم کر دیں گے۔ خان کے مطابق وہ 2002 میں وزیر اعظم کے لیے پرویز مشرف کے انتخاب تھے، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ خان نے اکتوبر 2002 میں ہونے والے پاکستانی عام انتخابات میں حصہ لیا تھا، جو 272 حلقوں میں ہوا تھا۔ اگر ان کی پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہوئی تو وہ اتحاد بنانے کے لیے تیار تھے۔ وہ میاں والی سے منتخب ہوئے تھے۔ سن 2002 کے ریفرنڈم میں خان نے فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کی حمایت کی، جبکہ تمام مرکزی ادارے میں شامل جمہوری جماعتوں نے اس ریفرنڈم کو غیر آئینی قرار دیا۔ انہوں نے کشمیر اور پبلک اکاؤنٹ سے متعلق قائمہ کمیٹیوں کے ایک حصے کے طور پر بھی خدمت انجام دی۔ جون 2007 میں خان کو پارلیمنٹ میں اور باہر سیاسی مخالفین کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 اکتوبر 2007 کو آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے حصے کے طور پر خان نے 85 دیگر ارکان پارلیمنٹ کو 6 اکتوبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے احتجاج میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کے لیے شامل کیا، جس میں پرویز مشرف آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر ہی مقابلہ کر رہے تھے۔ 3 نومبر 2007 کو صدر مشرف نے پاکستان میں ہنگامی حالت کا اعلان کرنے کے بعد خان کو نظر بند کر دیا تھا۔ بعد میں خان فرار ہو گیا اور روپوش ہو گئے۔ بالآخر وہ پنجاب یونیورسٹی میں طلباء کے احتجاج میں شامل ہونے کے لیے 14 نومبر کو روپوش ہو گئے تھے۔ احتجاج کے دوران انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں صبح پنجاب کی ڈیرہ غازی خان کی جیل بھیج دیا گیا، جہاں رہائی سے قبل انہوں نے کچھ دن گزارے تھے۔ 30 اکتوبر 2011 کو خان نے لاہور میں 1 لاکھ سے زیادہ حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اس نئی تبدیلی کو حکمران جماعتوں کے خلاف سونامی قرار دیتے ہیں۔ ہزاروں حامیوں کا ایک اور کامیاب عوامی اجتماع 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہوا۔ تب سے خان حکمران جماعتوں اور پاکستان میں مستقبل کے سیاسی امکانات کے لیے حقیقی خطرہ بن گئے۔ بین الاقوامی ریپبلکن انسٹی ٹیوٹ کے
سروے کے مطابق خان کی پاکستان تحریک انصاف قومی اور صوبائی سطح پر پاکستان میں مقبول جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے۔ 6 اکتوبر 2012 کو خان امریکی ڈرون میزائل حملوں کے خلاف اسلام آباد سے پاکستان کے جنوب وزیرستان کے علاقے کوٹائی گاؤں تک مظاہرین کے ایک کارواں میں شامل ہوئے۔ 23 مارچ 2013 کو خان نے اپنی ایک انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد نیا پاکستان پیش کیا۔ 29 اپریل کو آبزرور نے خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی اصل حزب اختلاف قرار دیا۔ 2011 اور 2013 کے دوران خان اور نواز شریف نے ایک دوسرے کو کشمکش میں مبتلا کرنا شروع کیا۔ دونوں رہنماؤں کے مابین دشمنی 2011 کے آخر میں بڑھ گئی، جب خان نے لاہور میں مینار پاکستان میں اپنے سب سے بڑے ہجوم سے خطاب کیا۔ 26 اپریل 2013 سے انتخابات میں حصہ لینے کے دوران مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں نے ایک دوسرے پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ 21 اپریل 2013 کو خان نے لاہور سے 2013 کے انتخابات کے لیے اپنی آخری عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا، جہاں انہوں نے ہزاروں حامیوں سے خطاب کیا۔ خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی قیادت میں جاری جنگ سے نکالیں گے اور پشتون قبائلی پٹی میں امن قائم کریں گے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور ملک کے دیگر حصوں میں مختلف جلسوں سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی یکساں نظام تعلیم متعارف کرائے گی، جس میں امیر اور غریب کے بچوں کو یکساں مواقع میسر ہوں گے۔ خان نے اپنی جنوبی پنجاب مہم کا اختتام سرائکی بیلٹ کے مختلف شہروں میں جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خان نے اس مہم کا اختتام اسلام آباد میں حامیوں کے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یہ خطاب انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے کیا جب وہ لاہور کے ہسپتال میں بستر پر پڑے تھے۔ انتخابات سے محض 4 دن پہلے 7 مئی کو خان ایک سٹیج کے کنارے فوک لفٹر سے زمین پر گرنے کے بعد لاہور کے شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ پاکستان کے 2013 کے انتخابات 11 مئی 2013 کو پورے ملک میں ہوئے۔ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت حاصل ہوئی۔ پی ٹی آئی کراچی سمیت قومی سطح پر مقبول ووٹوں کے ذریعے دوسری سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ خان کی جماعت پی ٹی آئی نے 30 منتخب پارلیمانی نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور پاکستان پیپل پارٹی کے بعد قومی اسمبلی میں تیسری بڑی پارٹی بن گئی۔ خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور سندھ میں حزب اختلاف کی جماعت بن گئی۔ خان اپنی جماعت کے پارلیمانی لیڈر بن گئے۔ 31 جولائی 2013 کو خان کو اعلیٰ عدلیہ پر تنقید کرنے اور عدلیہ کے شرمناک لفظ کے استعمال کے الزام میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا۔ خان کے سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے بعد یہ نوٹس خارج کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مئی 2013 کے عام انتخابات کے دوران نچلی عدلیہ کو ان کے اقدامات پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ وہ ریٹرننگ افسران کے طور پر کام کر رہے تھے۔ خان نے خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت تشکیل دی۔ پی ٹی آئی کی زیر قیادت خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالی سال 2013 اور 14 کے لیے متوازن بجٹ پیش کیا۔ خان کا خیال تھا کہ پاکستانی طالبان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس نے صوبہ کے پی کے میں ایک دفتر کھولنے کی پیشکش بھی کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ نے اپنے رہنما حکیم اللہ مسعود کو ہلاک کر کے پاکستانی طالبان کے ساتھ امن کی کوششوں کو سبوتاژ کیا ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹی ٹی پی رہنما کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے نیٹو سپلائی لائن کو روکیں۔ انتخابات کے ایک سال بعد 11 مئی 2014 کو خان نے الزام لگایا کہ 2013 کے عام انتخابات میں حکمران مسلم لیگ نے دھاندلی کی تھی۔ 14 اگست 2014 کو عمران خان نے لاہور سے اسلام آباد تک حامیوں کی ایک ریلی کی قیادت کی، جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے استعفیٰ اور مبینہ انتخابی دھوکہ دہی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ جنڈوالا میں قافلے پر مسلم لیگ نون کے حامیوں نے پتھراؤ کیا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خان پر بندوق سے حملے کرنے کی اطلاع تھی، جس کی وجہ سے وہ بلٹ پروف گاڑی میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 15 اگست کو خان کی زیر قیادت مظاہرین دارالحکومت میں داخل ہوئے
اور کچھ دن بعد اعلیٰ سیکورٹی والے ریڈ زون میں مارچ کیا۔ 1 ستمبر 2014 کو الجزیرہ کے مطابق مظاہرین نے وزیر اعظم نواز شریف کی سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس نے تشدد کے پھیلاؤ کو جنم دیا تھا۔ 3 افراد ہلاک اور 595 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، جن میں 115 پولیس افسران بھی شامل ہیں۔ ستمبر تک خان نے کینیڈا کے پاکستانی عالم دین محمد طاہر القادری کے ساتھ حقیقت میں اتحاد کر لیا تھا۔ دونوں کا مقصد حکومت کی تبدیلی کے لیے اپنے حامیوں کو متحرک کرنا ہے۔ خان نے شریف انتظامیہ کے ساتھ ایک 3 رکنی اعلیٰ طاقت والے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا معاہدہ کیا، جو صدارتی آرڈیننس کے تحت تشکیل دیا جائے گا، اور کمیشن اپنی حتمی رپورٹ کو عام کرے گا۔ اگر کمیشن کو ملک بھر میں دھاندلی کا سراغ مل جاتا ہے تو وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 58 اور 112 کے لحاظ سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے۔ حزب اختلاف کی مشاورت سے نگران سیٹ اپ اور تازہ ترین انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے سید مصطفیٰ کمال سے بھی ملاقات کی جب وہ حزب اختلاف میں تھے۔ عمران خان نے عام انتخابات 2018 میں NA 35 بنوں، NA 53 اسلام آباد، NA 95 میاں والی، NA 131 لاہور، NA 243 کراچی سے الیکشن لڑا۔ 27 جولائی کو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ خان کی پارٹی نے 269 میں سے 110 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جس نے PTI کو قومی اسمبلی میں اکثریت دی۔ 28 جولائی کو گنتی کے اختتام پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف نے لڑی گئی 270 سیٹوں میں سے کل 116 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ خان پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ میں وہ پہلا شخص بن گئے جنہوں نے 4 حلقوں سے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جنہوں نے 1970 میں 3 حلقوں میں مقابلہ کیا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی۔ مئی 2018 میں خان کی پارٹی نے مستقبل کی ممکنہ حکومت کے لیے 100 دن کے ایجنڈے کا اعلان کیا۔ ایجنڈے میں جنوبی پنجاب میں ایک نیا صوبہ بنانے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے، کراچی میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری اور بلوچ سیاسی رہنماؤں سے تعلقات کی بہتری سمیت حکومت کے تقریباً تمام شعبوں میں بڑے پیمانے پر اصلاحات شامل تھیں۔ 6 اگست 2018 کو PTI نے باضابطہ طور پر وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا۔ اپنی نامزدگی کے دوران تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہفتے 1 گھنٹہ کے لیے خود کو عوامی احتساب کے لیے پیش کریں گے، جس میں وہ عوام کے سامنے رکھے گئے سوالوں کا جواب دیں گے۔ انتخابات کے بعد خان نے فتح پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے قومی اور صوبائی سطح کے عوامی عہدیداروں کے لیے کچھ تقرریاں اور نامزدگیاں کی۔ 17 اگست 2018 کو خان نے 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان بن گئے، جبکہ ان کے مد مقابل اور حزب اختلاف کے رہنما شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 18 اگست 2018 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ خان نے ملک کی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر رد و بدل کا حکم جاری کیا۔ خان نے وزارت داخلہ کو اپنے پاس رکھنے کا انتخاب کرتے ہوئے حلف اٹھانے کے فوراً بعد ہی اپنی کابینہ کا اعلان کیا، اگرچہ بعد میں انہوں نے اعجاز شاہ کو وزیر داخلہ مقرر کیا۔ خان نے کہا کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے باوجود پاکستان کو معاشی بحران کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات کو ترجیح دینا ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں پڑوسی پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ خان نے چین کے ساتھ قریبی تعلقات کو ترجیح دی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ چین کے مسلمانوں کے لیے حراستی کیمپوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، اگرچہ خان نے تصدیق کی کہ انہوں نے چین کے ساتھ تبادلہ خیال میں اس معاملے کو نجی طور پر اٹھایا ہے۔ اکتوبر 2019 کو خان نے ترک صدر طیب اردگان کو بتایا کہ پاکستان دہشت گردی سے متعلق ترکی کے خدشات کو پوری طرح سے سمجھتا ہے۔ سن 2020 میں کرونا وائرس وبائی امراض کے دوران خان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی پروگرام شروع کیا، جس کا مقصد ملک کے سب سے غریب طبقے کو اوپر لے کر آنا تھا۔ عمران خان بنی کلا اسلام آباد میں ایک 300 کنال حویلی کے مالک ہیں، جس کی مالیت 750 ملین روپے ہے۔ زمان پارک لاہور میں ان کا ایک مکان ہے،
جس کی مالیت $29 ملین ہے، اور وہ اسلام آباد الغار میں 39 کنال اراضی اور خانیوال میں 530 کنال زرعی اراضی کے مالک بھی ہیں۔ مزید ان کا 363 کنال اراضی میں بھی حصہ ہے جو اسے وراثت میں ملی تھی۔